بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. بسم اللہ تعالیٰ سورۃ الانفطار کی آخری 3 آیتیں 17 سے 19 تک پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان آیتوں میں آنے والے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ ان آیات میں کون سے الفاظ اسم ہیں، کون سے افعال ہیں اور کون سے حروف ہیں۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو لال کلر میں ہیں وہ اسماء ہیں، گرین کلر والے افعال ہیں، اور بلو کلر والے حروف ہیں۔ تو آئیے ہر آیات کو تجوید سے پڑھتے ہیں، پھر اس کی اردو میں ترکیب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17۔ وما ادراک ما یوم الدین، جو حرف واو سے شروع ہو رہا ہے، یہ واو حرف استنافیہ مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، یعنی اور اس کے بعد ہے ما، جو لال کلر میں ہے، اسم ہے، اسم و استفہام مبنی علی السکون فی محل رفع، ہو کہ یہ مبتدا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو ما یعنی کیا چیز، اور اب اس کی خبر آ رہی ہے ادراکا۔ ادرا یہ گرین کلر میں ہے، یعنی فعل ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر للتعذر لأنه منع من ظهورها علی الالف، اس لیے کہ الف کبھی بھی حرکات قبول نہیں کرتا، تو یہ للتعذری کہلاتا ہے، یعنی امپاسبلٹی ہے کہ اس پر کوئی بھی جبر زیر پیش آئے۔ اور دال را یا اس کے حروف اصلی ہیں، ثلاثی مجرد میں یہ درا یدری، اور پھر یہ کیونکہ مجید فی میں سے ہے تو باب افعال کے پیٹرن پر ہے، افعال یفعلو افعالا، تو اصل میں یہ ہوتا ہے ادرایا یدریو ادراءن، اس سے پھر ناقص یائی کا رول اپلائی ہوتا ہے، اور یہ ہو جائے گا ادرا یدری ادراءن، یعنی کسی کو کسی کے بارے میں بتانا، اور فاعل مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور ہوا یہ ما مبتدا کی طرف عائد ہے، اور ادرا کے لیے 2 مفعول بھی ہی چاہیے، تو ایک تو یہ ضمیر کا جو ہے اس کے اٹیچ آ رہا ہے، یہ کاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب، ہو کے یہ مفعول بھی اول ہو جائے گا ادرا فعل کے لیے، تو ادرا کا یعنی کسی نے بتایا تجھے، اور دوسرا مفعول بھی آ رہا ہے، ایک پورا جملہ جو سدہ میں سدہ مفعول بھی کے ہو جائے گا۔ تو ما جو ہے یہ اسم استفہام ہے، جو پہلا ما آیا اسی کے طرح مبنی علی سکون فی محل رفع مبتدا، اور اس کا معنی ہے کہ کیا ہے، اور اب اس کی خبر آنی ہے، اور خبر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسم مفرد ہو سکتا ہے، یا ایک جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، یا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور شبہ جملہ جار اور مجرور یا ظرف و مداخلے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے یوم، تو اس میں ہے، یہ مرفوع حالت میں ہے، یہ اس کی خبر ہے، خبر مبتدائی وعلامت رفعه الضمۃ الظاہرہ علی آخرہ
وہوا مضاف، اور ساتھ میں یہ مضاف بھی ہے، یوم یعنی دن، اور اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے الدین، اسم مضاف الیہ، وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ علی آخرہ. اس طرح یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ ما مبتدا کے لیے خبر ہو جائیں گے، اور الدین یعنی بدلے کا. تو یہ جملہ اسمیہ فی محلی نصب ہو کے ادرا فعل کے لیے دوسرا مفعول بھی ہو جائے گا. اس طرح ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ اور محلن مرفوع ہو کے اس ما مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گا، اور ما مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا، اور یہ واو سے جملہ استنافیہ یعنی جملہ مستانفہ ہو گیا. اور اس آیت کا مفہوم ہے، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے. اور آیت نمبر 18، ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم یہ حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، ترکیب تاخیر کے لیے. تو ثم یعنی پھر، اور ثم کے بعد جملہ جملے پہ عطف ہوتا ہے اور کلمہ کلمہ پہ عطف ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں جو بھی جملہ آئے گا وہ پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا، یعنی جس پہ عطف ہوگا وہ معطوف علیہ کہلائے گا، جو پچھلا جملہ ہوگا. اور ثم کے بعد جملہ آئے گا وہ معطوف کہلائے گا. ثم کے بعد جو جملہ آ رہا ہے، جو پچھلا جملہ تھا وہی دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے تاکید کے لیے، یعنی ما ادراک ما یوم الدین. تو اس جملے کا اعراب اور ترکیب پچھلے جملے کے مطابق ہی ہوگی، سیم ٹو سیم ہے، صرف یہاں پر حرف عطف ایکسٹرا ہے جو اس جملے کو پچھلے جملے سے عطف کرتا ہے، جوڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب جو ہے، ترکیب جو پچھلے جملے کی ہوئی اسی طرح اس کی ترکیب بھی ہو جائے گی، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آیت نمبر 18 کا مفہوم ہے، پھر سنو تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے. یعنی یہ جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو قیامت کے دن کی عظمت، ہولناکی، دہشت و وحشت سے خبردار کیا ہے، تاکہ لوگ اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچائے اور اپنی بارگاہ رحمت میں ہمیں پناہ دے دے. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد آخری آیت ہے آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اور یہ آیت یوم جو اسم الظرف ہے، تو یوم اسم ظرف الزمان منصوب وعلامت نصبه الفتحۃ ظاہر علی آخرہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ظرف ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں. یوم یعنی دن، تو یہاں پہ ہوگا جس دن. اور یہ یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے شبہ جملہ ہوا، اور یہ ایک محذوف فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور محذوف فعل یا تو یجازونا ہو جائے گا، فعل مضارع مجہول یعنی اجازت، یا ایک فعل امر اذکر فعل کے لیے مفعول بھی ہو سکتا ہے، یعنی یاد کرو وہ دن جس دن. اور جب بھی ظرف آتا ہے تو اس کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے. اب یہ ساتھ ساتھ میں مضاف بھی بن رہا ہے،
اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے ایک جملہ فعلیہ، اور جو حرف لا نفی سے شروع ہو رہا ہے. یہ لا حرف ہے نفی مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، جو اکثر فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور فعل ماضی سے پہلے اگر نفی میں کوئی جملہ ہو تو وہ ما آتا ہے. لا یعنی نہیں، نہ. آگے ہے تملکو. یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ مرفوع ہے. وعلامت رفعہ الضمۃ ظاہرہ علی آخرہ. میم لام کاف اس کے حروف اصلی ہیں. ملکا یملکو، ملکن 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 یا مملکتن. اس کا معنی ہے مالک ہونا، اختیار میں ہونا. کیونکہ یہاں قیامت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ مستقبل میں ہوگا. تو تملکو یعنی مالک ہوگا. ابھی اس کا فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے آگے. نفسن نکرہ ہے اور مرفوع حالت میں ہے. فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ ظاہرہ علی آخرہ. تو نفس یعنی کوئی نفس، تو فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ یوم ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا محلاً مجرور. اس کے بعد میں ہے لی نفسن. لام یہ حرف جر ہے مبنی علی الکسرہ لا محل لها من الاعراب، اور کے لیے معنی میں آتا ہے. اس کے بعد میں اسم مجرور ہے نفسن. یہ مجرور و علامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ علی آخرہ. تو جار اور مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے تملک و فعل کے. لنفسن یعنی کسی نفس کے لیے. شیئن یہ منصوب ہے اور نکرہ بھی ہے، تو یہ تملک و فعل کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا. مفعول بھی منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ. شیئن یعنی کچھ بھی، کوئی بھی چیز. تو اس طرح تملک و فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ محلاً مجرور ہو کے یوم ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا. اور یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ متعلق ہو جائے گا ایک محذوف فعل کے، یعنی یجازون یوم. یعنی اس روز کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی دوسروں پر اختیار رکھنے کی. اور کچھ نحویین کے مطابق یوم ظرف اذکر فعل امر محذوف کے لیے مفعول بھی ہے، یعنی اذکر یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. یاد کرو وہ دن جس دن کوئی نفس کسی نفس پر کوئی اختیار نہیں رکھ سکے گی. تو اس طرح یہ جملہ فعلیہ مستعنفہ ہوا لا محل لها من الاعراب. اور آگے ایک دوسرا جملہ آ رہا ہے والامر یومئذ للہ. واو حرف استنافیہ مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، یعنی ایک نیا جملہ آ رہا ہے. اور الامر یہ معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی، یعنی کہ یہ مبتدا بن سکتا ہے. تو یہ مبتدا ہو جائے گا مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ ظاہرہ علی آخرہ. اور جب مبتدا ہو گیا یعنی کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو اب اس کی خبر آئے گی. والامر یعنی اور تمام معاملات. یہ الامر مصدر ہے فعل امرا یا امرو کا، یعنی معاملات، فرمان، حکم. اور یہاں پر اس کا معنی ہے اور تمام معاملات، یعنی ال لگا ہوا ہے، ال کی وجہ سے یہ ال جو ہے استغراقی ہے تمام کے معنی میں، تو یہاں ہو جائے گا تمام معاملات. اور اب آگے پھر یومئذ اسم ظرف زمان ہے وعلامت نصبہ الفتحۃ ظاہرہ علی آخرہ.
وہ ہوا مضاف، یعنی مضاف بھی بن رہا ہے، اور اس کا مضاف لے آ رہا ہے اذن، جو اذ کان کذا کے بدلے میں ہے، اور یہ ظرف و مضاف لے متعلق ہو جائے گا مبتدا کی خبر محذوف کے، تو یوم دن یعنی اس دن، للہ، یہ لی پلس اللہ کا مجموعہ ہے، جس میں لام یہ حرف جر ہے مبنی علی الکسرہ، لا محل لها من الاعراب، اور کے لیے یا اسی کے معنی میں، جس کے ساتھ اللہ لفظ جلالہ اسم مجرور ہے، وعلامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ علی آخرہ، اور جار و مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے ایک مبتدا کی خبر محذوف کے، تو یہ اس خبر محذوف کی جگہ ہو کے محلاً مرفوع اور خبر ہو جائیں گے، یعنی اللہ ہی کے لیے۔ تو اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یہ ایک نیا جملہ ہو جائے گا، جملہ استنافیہ، جملہ مستانفہ، یعنی اس دن تمام معاملات اللہ ہی کے ذمے ہوں گے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے، اور آیت نمبر 19 کا مفہوم ہے، یہ وہ دن ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور اس دن تمام معاملہ یعنی اختیارات اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے عذاب سے بچائے اور نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ اپنی رحمتوں کے خصوصی حصار میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔